علیکم، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کی ایپیسوڈ 58 ہے۔ بی این کے آفس میں ایک ہال نما کمرہ پریس کانفرنس کے لیے مخصوص تھا۔ سامنے کرسیوں کی قطاریں لگی تھی اور اوپر پوڈیم پہ ڈائس رکھا تھا۔ سج سے 3-4 مائک لگے تھے۔ کرسیوں پہ بیٹھے رپورٹرز اپنے قلم کاغذ اٹھائے دھڑا دھڑ لکھ رہے تھے۔ کوئی ریکارڈ پکڑے ریکارڈ کر رہا تھا۔ پیچھے قطار میں کیمرہ مین کیمرے سٹینڈ پہ لگائے کھڑے تھے۔ ان کے چمکتے فلیش کی روشنیوں میں ڈائس کے پیچھے کھڑا فاتح اٹھی گردن کے ساتھ کہہ رہا تھا، جی بالکل، میں نے صوفیہ رحمان کو گولڈ ڈگر کہا ہے۔ آستینے اوپر چڑھائے دونوں ہاتھ ڈائس کے کنارے پہ جمائے وہ صحافیوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ٹھنڈے انداز میں شروع ہوا، کیونکہ وہ ہیں گولڈ ڈگر، اور یہ میں نے ان کو بطور عورت نہیں کہا۔ صوفیہ رحمان کو عورت کارڈ کھیلنا چھوڑ کے اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ عورت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کرپشن کرتے جاؤ اور کوئی آپ کو آپ کے اعمال کا احساس دلائے تو آپ نازک تباہ بننے کی اداکاری کرو، عورت کارڈ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ الفاظ تیکھے اور آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ماتھے پہ بل بھی پڑے تھے۔ کیا ہم اس دین سے تعلق نہیں رکھتے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر عورت فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس نے چوری کی تھی؟ یہ بھی فرمایا کہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یہی سزا دیتا۔ یہ انصاف اور حق کی بات کہنا ہوتا ہے۔ تیوریاں چڑھائے وہ اٹھی گردن کے ساتھ کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے، وزیر اعظم صاحب کو گولڈ ڈگر، بلکہ ان کا شوہر بھی گولڈ ڈگر ہے۔ اور کون سا گولڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ ہر ملک کے حصے کا سونا جو سرکاری خزانوں اور فیڈرل ریزرو بینک میں پڑا ہوتا ہے، جس کو یہ حکمران لوٹے جا رہے ہیں، وہ آپ کا سونا ہے، آپ کا خزانہ ہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان حکمرانوں کو چوری کرنے دے رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کے بارے میں سچ بولے تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں؟ وہ ہموار آواز مگر جارحانہ انداز میں کہہ رہا تھا، اور رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ کیمروں کی قطار کے پیچھے کھڑے کیمرے میں جہاں آنکھیں کیمروں کے سوراخوں پہ لگائے جھکے کھڑے تھے، وہاں ان کے پیچھے قدرے نیم تاریک اندھیرے میں 3-4 افراد کھڑے تھے۔ تالیہ سب سے آگے تھی، سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے اسے تقریر کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیا چائے خانے میں تھے اور وہ اونچے چبوترے پہ کھڑا ایسی تقاریر کرتا تھا۔ شہزادی چگا پہنے ہڈ ماتھے پہ گرائے کونے میں بیٹھ کے سنا کرتی تھی۔ اب سب بدل گیا تھا، مگر چائے کی خوشبو ویسی ہی تھی، یا شاید محسوس ہوتی تھی۔ راہداری کی دوسری طرف اشر کے چھوٹے سے آفس میں اس وقت اشر اور رملی کھڑے تھے۔ اشر کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتا افسوس کا اظہار کر رہا تھا، آبنگ تو سیاسی خودکشی کرنے چلے گئے ہیں، چیتالیہ کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے انہوں نے۔ اور سنو، پھر کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور ذرا جھک کے برہمی سے اسے دیکھا، وہ آدمی جس نے تمہیں جیل سے فون کیا تھا وہ واقعی تالیہ مراد کا شوہر ہے؟ سابقہ شوہر سر، رملی جو فون پہ کچھ اسکرول کر رہا تھا سر اٹھا کے بتانے لگا۔ اس کے مطابق یہ ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی جو پاکستان سے یہاں شادی ہو کے آئی تھی، مگر دونوں کی بن نہیں سکی اور یہاں آتے ساتھ ہی اس نے ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ علیحدگی کے بعد چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ تالیہ مراد کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک فراڈ ہے۔ صبح کاکا نے بھی ٹیکسٹ کر کے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بظاہر بے نیازی سے شانے اچکا کے بولا تو رملی نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی مگر بولا کچھ نہیں۔ خیر، یہ ویڈیو لیک والا کام عثمان نے زبردست کیا ہے۔ وان فاتح پہ خوب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولا تو رملی کنگھارا۔ سر آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا کیا؟ وان فاتح کی پریس کانفرنس نے سب بدل دیا ہے، وہ پست آواز میں بولا تو اشر چونک کے سیدھا ہوا، کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹائے۔ ڈونٹ ٹیل می سر، لوگوں نے گولڈ ڈگر پہ پرائم منسٹر کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ فاتح صاحب کے ہم آواز ہو کے وزیر اعظم کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں اور فاتح صاحب کی جرأت مندی کو سراہ رہے ہیں۔ اشر نے چند ایک ٹویٹس پڑھی تو دل برا ہونے لگا۔ عثمان کو بلاؤ، اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ اس نے خواہ مخواہ اس ویڈیو کو ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ تیزی سے کھلا، عثمان اندر داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ سر، اس نے آتے ساتھ ہی اشر کو بےتابی سے پکارتے دروازہ جلدی سے بند کیا۔ سارا پلان بیک فائر کر گیا ہے۔ لوگ فاتح صاحب کی تقریر کو سراہ رہے ہیں۔ اشر محمود نے ہاتھ مار کے کرسی کو پرے ہٹایا اور غصے سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں ویڈیو لیک کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بغیر اسٹریٹجی بنائے تم نے۔ میں نے، عثمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، میں نے تو ویڈیو لیک نہیں کی، وہ بٹن کیمرہ تو پارٹی میں مجھ سے کھو گیا تھا، میں سمجھا آپ کے گھر گرا ہوگا تو آپ کو مل گیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو لیک کی۔ اشر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ ٹکر ٹکر ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہم نے تو نہیں لیک کی، ہم سمجھے یہ تمہارا کام ہے۔ اس نے تعجب سے باری باری دونوں کو دیکھا جو اتنے ہی بے یقین نظر آ رہے تھے۔ رملی، عثمان، اگر ہم نے ویڈیو لیک نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ بی این کے آفس میں اتوار کے باوجود آئے اور ورکرز اپنا پریس کانفرنس کے بعد اپنے حق میں بدلتے ماحول میں خوش باش ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ فضا یکسر بدل گئی تھی۔ وان فاتح پریس روم سے نکلا تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو کے اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ ان کے درمیان گھرا مسکراتا ہوا اپنے آفس جا رہا تھا۔
البتہ نگاہیں ہجوم میں اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جو وہاں موجود نہ تھا۔ تالیہ اس وقت کچن میں تھی، کافی میکر کے سامنے کھڑی وہ اپنی کافی کا پانی اندر ڈال رہی تھی۔ بنا کسی چاپ کے داتن بتوکا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو تالیہ نے کافی میکر کو سیٹ کرتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا، تمہیں آفس میں آتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہے؟ بالکل نہیں، آخر فاتح صاحب کی باڈی وومن میری دوست ہے۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گھنگریالے بالوں اور سیاہ حبسے والی داتن نے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں اس وقت وہاں تنہا تھیں۔ تو تالیہ بی بی ذرا بتاؤ کہ ہم نے وہ ویڈیو کیوں لیک کی؟ داتن نے سرگوشی کی۔ تالیہ نے کلک کی آواز کے ساتھ کافی میکر کو بند کیا اور صرف آنکھیں اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا، کیونکہ کے ایل میں جو وان فاتح سیاستدان بن کے رہتا ہے یہ وہ فاتح نہیں ہے جو اگر کسی قدیم زمانے میں غلام بنا لیا جائے تو ہر شے سے بے خوف ہو کے لوگوں کے لیے لڑنے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس فاتح کے اوپر مصلحت پسندوں کا دباؤ ہے۔ اتنے ماہ سے وہ کھل کے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں، کیونکہ وہ بیوی سے ڈرتا تھا۔ میں صرف اسے اس کے خوف اور ان ڈرپوک لوگوں سے تسلط سے آزاد کر رہی ہوں۔ سرد مہری سے کہہ کے وہ کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی۔ داتن نے گہری سانس لی۔ لوگ اس کے خلاف صبح سے اتنا کچھ بول رہے تھے، تمہیں کیسے پتا تھا کہ معاملات شام تک اس کے حق میں ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے صرف ایک خطرہ مول لیا۔ اگر وہ واقعی سچا لیڈر ہے تو اسے خود اپنے آپ کو عوام سے جوڑنا پڑے گا۔ اس مسئلے کا حل اس نے خود نکالا ہے، میں نے نہیں۔ بے نیازی سے کہہ کے اس نے مگ میں کافی انڈیلی پی، جھکے چہرے پہ اداس مسکراہٹ بکھری، جیسے ایک زمانے میں وہ نکالا کرتا تھا۔ وہ ہمیں آتا ہے، وہ ہماری جان بچائے گا۔ مجھے دھوکہ دینے آتے ہیں داتن، اور میں اسی صلاحیت کو درست کام کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں میں مگ پکڑے کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور گھونٹ بھرا۔ داتن نے ہلکا سا مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ ملاقہ سے سیدھی یہاں آ گئی تھی اور صبح سے آفس میں تھی۔ میں نے اوپوز ریسرچ شروع کر دی ہے۔ دفتر داتن اس کے قریب ہوئی اور سرگوشی کی۔ تالیہ نے چونک کے مگ نیچے کیا اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ آہستہ سے پوچھا۔ ابھی اتنی جلدی کہاں؟ البتہ۔ داتن مزید نزدیک کھسکی۔ اس کی بیٹی آریانہ کا معاملہ مجھے مشکوک لگتا ہے۔ کچھ ہے جو وان فاتح چھپا رہا ہے۔ تالیہ کی پیشانی کی سلوٹیں سیدھی ہوئی۔ میں جانتی ہوں، گہری سانس بھری۔ آریانہ کا راز وہ مجھے بتا چکے ہیں۔ داتن نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں خفگی بھری اسے دیکھا۔ تو تم مجھے بھی بتا دو۔ پہلی بات، وہ راز ان کی امانت ہے۔ دوسری بات، تم اس کو اگر خود معلوم کر لو گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی اور بھی اس کو ڈھونڈ سکتا ہے، اور تب ہمیں کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ فی الحال تم بس اس کو ڈھونڈو۔ اس نے داتن کا کندھا تھپکا اور مگ لیا آگے بڑھ گئی۔ تالیہ، داتن نے سوچتی نظروں سے اسے پکارا تو وہ گھونٹ بھرتی مڑی ہوں ابرو اچکا کے استفسار کیا، ملاقہ میں اس رات کیا ہوا تھا؟ کس چیز نے تمہیں ایک رات میں اتنا بدل دیا؟ وہ جیسے ابھی تک چنبے میں تھی۔ شہزادی تائشہ مراد اور راجہ مراد چند لمحے اداس مسکراہٹ کے ساتھ لیانا صابری کو دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا دیے۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا تھا اور مجھے وعدے نبھانے نہیں آتے تھے، مگر اب سیکھ رہی ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ گئی۔ تالیہ واقعی بدلتی جا رہی۔ شان بے نیازی، یہ تمکنت پہلے اس کے وجود کا حصہ نہیں تھی، مگر یہ اندر تک اترتی اداسی، یہ داتن کا دل کاٹ دینے والی اداسی بھی اس کی آنکھوں میں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی بدل گئی تھی؟ مگر خیر، سن باؤ کے گھر اس ایک رات نے تالیہ بامشکل ایک گھڑی رکنے کے بعد ایڈم کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی تھی۔ محض ایک گھڑی میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ داتن نے سارے وہموں کو سرے سے جھٹک دیا اور کیبنٹ کی طرف مڑ گئی۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ عوام کا پیسہ چوس جانے والی سیاسی پارٹی کے دفتر میں کھانے کے لیے کیا کیا پڑا ہے۔ وہ اب چمکتی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک کیبنٹ کھول رہی تھی۔ وہ شام گہری ہو کے رات میں بدل گئی تھی۔ سارے دن کا منظر نامہ اس پریس کانفرنس کے بعد تبدیل ہو گیا تھا۔ جہاں بدلا وہاں کانفرنس روم میں وان فاتح سے ملنے کے لیے آنے والوں کا رش لگ گیا۔ شہر کا مختلف حصوں سے پارٹی ورکرز آ رہے تھے، اس کی جرأت مندانہ اقدام کو سہرا رہے تھے اور اس کے ساتھ ظاہر یکجہتی کر رہے تھے۔ وہ کانفرنس روم میں لوگوں کے رش کے درمیان بیٹھا تھا۔ آستین نے ابھی تک پیچھے موڑے ٹائی ڈھیلے کیے وہ ہنستے ہوئے خوش باش انداز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ہر آنے والا صوفیہ رحمان اس کے شوہر اور والد کی شان میں نئے کلمات کا اضافہ کرتا، اپنے غصے کا اظہار کرتا، فاتح سے ہاتھ ملاتا اور اگلے ملاقاتی کو جگہ دیتا۔ وہ کرسی پر ٹیک لگائے بھرے ہوئے کمرے میں موجود مسکرا کے لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، البتہ نگاہیں اٹھا کے بار بار دروازے کو دیکھتا۔ اتنے سارے مجمع میں وہ کہیں بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں تھی۔ عثمان صاحب ملاقاتیوں کے درمیان معاملات کو ترتیب دیتا ایک اچھا خاصا کھپ چکا تھا۔ اس نے دوپہر سے کافی تک نہیں پی تھی، اس لیے درمیان میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر کے وہ باہر چلا گیا۔ آفس کی لفٹ میں سوار ہو کے وہ نیچے مال تک آیا، کافی شاپ سے جا کے کافی خریدی۔ فی الحال خود میں کافی بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ سینڈوچ کھاتا،
کافی دوسرے ہاتھ میں پکڑے وہ واپس باہر آئے تو لفٹ کے دروازے کھلتے ہی سامنے ریسیپشن پہ بیٹھی پارٹی ورکر اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ تم نے بتایا نہیں عثمان؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے خوشگوار حیرت سے بولی۔ وہ حیران سا قریب آیا۔ کیا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے؟ مبارک ہو۔ عثمان چند لمحے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اوہ میں نے سنا ہے ابھی آفس میں۔ وہ حیران سی وضاحت دینے لگی تھی۔ لاؤنج میں وہ کافی کا گلاس لیے آ کے بیٹھا ہی تھا کہ دو کلیگز اس کے قریب آ رکے۔ مبارک ہو عثمان، اللہ تمہیں بیٹا مبارک کرے۔ وہ گردن اٹھا کے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یار میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی عثمان، بہت مبارک ہو۔ مٹھائی کہاں ہے؟ باتھ رومز کی طرف جاتے ہوئے ایک سینئر سیاستدان نے اسے روک کے کہا تو اس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ سر کسی دوسرے عثمان کا بیٹا ہوا ہوگا، میرے یہاں ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ کافی ختم کر کے سینڈوچ کی کلنک فلم ردی کی ٹوکری میں ڈال کے وہ ہاتھ دھو کے نکلا اور کانفرنس روم کی طرف جانے لگا تو راستے میں وان فاتح کے آفس کا کھلا دروازہ نظر آیا۔ آفس خالی تھا، صرف تالیہ اندر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ عثمان چکرا کے رہ گیا، پھر تیزی سے چوکھٹ تک آیا، بیچارگی سے پھٹ پڑا۔ پلیز مجھے مبارکباد مت دیجیے گا چیتالیہ، میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا، یہ خبر غلط ہے۔ بے بسی سے اطلاع دے کے وہ مڑنے لگا جب تالیہ کی آواز آئی۔ خبر غلط ہو تو بھی کتنی جلدی پھیلتی ہے نا عثمان؟ واپس مڑتے عثمان کے قدم زنجیر ہوئے۔ یہ ٹھنڈی بے رحم آواز تالیہ کی تھی، مگر انداز وہ اس انداز سے ناشنا تھا۔ دھیرے سے وہ ایڑیوں پہ واپس گھوما۔ فاتح کی میز کے کنارے پہ وہ بیٹھی تھی، پھولدار رومال گردن میں باندھے، اونچی سنہری پونی والی۔ تالیہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ فضا میں کچھ ایسا تھا جو غلط تھا۔ جی عثمان نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کیا۔ ایک دم سارے آفس کا شور اور ہنگاموں کی آوازیں رک گئیں۔ کمرے میں صرف سناٹا چھا گیا۔ اب وہاں صرف وہ دونوں لوگ موجود تھے۔ صرف ایک شخص کو کہا میں نے کہ عثمان کا بیٹا ہوا ہے، اور کسی نے وضاحت نہیں مانگی۔ یقین کر لیا۔ کارپوریٹ ورلڈ میں خبریں کتنی جلدی پھیل جاتی ہیں عثمان نے کن اکھیوں سے کھڑکیوں کو دیکھا۔ بلائنڈز بند تھے، فاتح ان کو کھول کے رکھتا تھا۔ وہ تالیہ نے بند کیے تھے۔ وہ اس ملاقات کے لیے کمرے کو تیار کر چکی تھی۔ چیتالیہ میں سمجھا نہیں، اسے غور سے دیکھتے احتیاط سے الفاظ ادا کیے۔ وان فاتح سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اتنا عرصہ ساتھ کام کرے اس کو نکالنا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اسے نکال بھی دو اور وہ جا کے کسی کو اپنے باس کا راز بتا بھی دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ آج اگر میں ایک آفس میں سرگوشی میں بھی کہہ دوں کہ اپنے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کے سرگوشی میں بولی عثمان وسل بلور ہے، باس کا راز کھولنے والا، تو تم دیکھنا ہاتھ واپس نیچے گرا دیے اور آواز بلند کر لی کہ تمہیں سارے شہر میں کوئی جاب نہیں دے گا۔ خبر بہت جلدی پھیلتی ہے یہاں عثمان۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور جبڑا بھنج گیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو تم نے بنائی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تنفر سے بولی۔ تم اشر کے لیے کام کرتے ہو، تم اشر کے آفس بھی جاتے ہو، یو نو واٹ، فاتح صاحب کو سب معلوم ہے، مگر ویڈیو والی بات ان کو نہیں معلوم۔ اول تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اگر آپ فاتح صاحب کو بتائیں گی بھی صحیح تو کیا ثبوت دیں گی؟ ہاں، وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کے بولا۔ میز کے کونے میں بیٹھی تالیہ اٹھی، مسکرا کے قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ رکی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ایسے معاملے ہمیں خود ہینڈل کرنے چاہیے، فاتح صاحب کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے۔ اس نے نظریں عثمان پہ جمائے، بازو پیچھے کیا اور میز پہ رکھا طے شدہ کاغذ اٹھا کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا استعفیٰ ہے عثمان، اس میں لکھا ہے کہ تم زیادہ اچھی جاب کی تلاش میں بہت افسوس سے یہ جاب چھوڑ رہے ہو، اسے سائن کر دو۔ عثمان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، وہ اسے گھورتے ہوئے گھرایا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں سرگوشی کروں گی تو کہ تم وسل بلوور ہو، اور بٹن کیمرہ کوٹ پہ لگائے تمہاری پارٹی کی تصاویر لیک کر دوں گی۔ اللہ توانکو کی قسم تمہیں سارے شہر میں تو کوئی اپنا سیکرٹری نہیں رکھے گا۔ یہ تو طے ہے کہ اس آفس میں آج تمہاری آخری شام ہے۔ وہ کاغذ بڑھائے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، عزت سے استعفیٰ دے دو تو میں تمہیں وان فاتح سے ریکمنڈیشن لیٹر لکھوا دوں گی، اور دوسرا تمہیں اچھی جگہ جاب مل جائے گی، یا پھر واقعی میں وسل بلوور بن جاؤ اور فاتح صاحب کے دشمنوں کے پاس جا کے ان کے راز اگلنے لگو۔ 16 گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے پہ ان کی کئی کمزوریوں سے واقف ہو گئے، یوں 4 پیسے تو کما لو گے، مگر سارے شہر کی ساری کمیونٹی میں بدنام ہو جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اور اگر میں آپ کے بارے میں سرگوشی کر دوں کہ ویڈیو آپ نے بنائی ہے تب؟ تالیہ نے مسکرا کے شانے اچکائے۔ تو کر دو۔ تالیہ مراد کو کسی سے نہیں ڈرتی، نہ میں کوئی سیکرٹری ہوں جس کی روزی روٹی سیاسی پارٹیوں سے لگی بندھی ہے۔ میں تو پہلے ہی صاحب ثروت ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وان فاتح وہ کس کے وسل بلوور ہونے کا یقین کریں گے؟ تم خود جانتے ہو۔
عثمان نے خشمگی نگاہ اس کے بڑے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر ڈالی، پھر جھپٹ کے کاغذ کھینچا، اسے کھولا، اوپر لے جا کے سطور پڑھی۔ اس کے اندر باہر کرواہٹ گھلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ میز تک جھکا، کاغذ کو میز کی سطح پہ رکھا اور قلم کھینچ نکالا۔ پھر جھک کے اس پہ دستخط کیے، گھسیٹے اور تالیہ کی طرف مڑا۔ اب وہ اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ 1 ماہ کا بونس اور جاب ریکمنڈیشن لیٹر، مجھے دونوں چاہیے۔ ڈیل۔ وہ مسکرا دی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں چیتالیہ، اس نے استعفیٰ زور سے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چبا چبا کے بولا، آپ وان فاتح کی کنگ میکر بنتی جا رہی ہیں اور آج تو آپ سب نے آپ کو نوٹس کر لیا۔ سیاسی پارٹی میں نوٹس میں آ جانا بڑی خطرناک بات ہوتی ہے چیتالیہ، راسپوٹین بننا آسان نہیں ہے۔ مجھے وہ وقت دور نہیں نظر آ رہا جب اتنی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ بارسن نیشنل دراصل سانپ سیڑھی کا کھیل ہے۔ طاقت کی ہوس میں ایک قدم آپ کو بری طرح نیچے پٹک دے گا۔ میں تمہاری طرح نہیں عثمان۔ اس کی مسکراتی سرد آنکھیں عثمان پہ جمی تھیں اور وہ طنزاً مسکرایا۔ شروع میں سب یہی کہتے ہیں، مگر آپ ایک دن میری جگہ پہ کھڑی ہوں گی، مارک مائی ورڈز۔ اسے گھورتے ہوئے مڑ گیا۔ تالیہ کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، مگر پھر وہ زخمی انداز میں مسکرا دی۔ دیکھتے ہیں۔ باہر نکلتے عثمان کو پکارا تو وہ سر جھلا کے نکلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اشر کے آفس میں بیٹھا بے بسی بھرے غصے سے روایات سنا رہا تھا۔ اشر کنٹرول کرسی پہ بیٹھا مسکرا کے سن رہا تھا، پھر ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ چیتالیہ میری امید سے زیادہ گٹس والی ہیں، انٹرسٹنگ۔ پھر مسکرا کے آگے ہوا، تسلی دینے والے انداز میں بولا، تم فکر مت کرو، میں بھی تمہیں ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دوں گا، یہ ایک باعزت ایگزیکٹ ہوگی تمہارے لیے۔ میرے لیے وہاں بھی اب یہاں کام مشکل ہو گیا تھا۔ وہ برہمی اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات کہہ رہا تھا، مگر عثمان ایک بات طے ہے، تم یہاں سے جا کے آبن کے خلاف کسی سے ایک لفظ نہیں کہو گے۔ تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر تم ویسل بلوور بن گئے تو تمہیں دوبارہ کوئی نوکری نہیں دے گا۔ سنجیدگی سے تنبیہ کی تو عثمان نے فوراً سر ہلایا۔ آف کورس سر، میرا دماغ خراب ہے جو ان سے ریکمنڈیشن لیٹر لکھوا کے یوں کروں گا۔ عثمان نے جھرجھری لی تھی، اس کا موڈ بے حد خراب تھا، مگر وہ اپنی حدود پہچانتا تھا۔ جدید ملاقہ کی اس ہوٹل کی لابی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ایسے میں ایڈم ایک دفعہ پھر ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ صبح کے برعکس اس وقت وہ نروس دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا جو ادھار مانگا لگتا تھا اور بار بار ٹائی درست کرتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ لابی عبور کر کے وہ اندازے سے اس طرف واپس آیا جہاں ہوٹل کے باتھ رومز بنے تھے۔ ایک باتھ روم میں جلدی سے گھسا، دروازہ بند کیا، پھر اندر آ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور کوٹ اتارا، پھر سیاہ ٹائی اتار دی اور جیب سے سیاہ پٹی نکال کے کالر پہ بو بنا کے گرا باندھی۔ سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور سیاہ بو کے باعث اب وہ ایک دم سے ویٹر لگنے لگا تھا۔ نیم پلیٹ بھی لگا لی تھی۔ پھر اس نے 2 طے شدہ تولیے اٹھائے اور سر جھکا کے باہر نکلا۔ پھر جوں ہی ویٹرز کی طرح چلتا سر نواڑے آگے گیا، ایک موڑ مڑا تو سامنے سروس روم تھے۔ سنجیدہ شکل بنائے اندر داخل ہوا۔ وہاں چند بیرے اور یونیفارم والی ملازمائیں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک ریک کے سامنے کھڑا ہوا اور بازار تولیے اور صابن درست کرنے لگا۔ کمرے میں دوسرے لوگ بھی تھے اور یوں لگتا تھا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ 1-2 دفعہ ڈر کے دیکھا بھی صحیح، مگر سب اپنے کام میں مگن تھے۔ یہ شفٹ کے بدلنے کا وقت تھا اور وہ اور ویٹرز اپنے لاکر سے سامان نکال کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایڈم کے ہاتھ کپانے لگے، کہیں کوئی پکڑ نہ لے۔ پھر جلدی سے ایک سٹاف باتھ روم کی طرف آیا اور دروازہ بند کر کے تالیہ کو کال ملائی۔ وہ اس وقت آفس کے ایگزیکٹو کچن میں کھڑی برنر پہ ساس پین میں پانی ابلتے دیکھ رہی تھی۔ چائے کے پتے ساتھ رکھے تھے۔ فون بجا تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں شیرلاک، کہاں پہنچی تمہاری تفتیش؟ محظوظ انداز میں پوچھا۔ خلاف توقع اس نے برا مانے بغیر کہا۔ پریشان لگتا تھا چیتالیہ، میں بھیس بدل کے کمرے میں موجود ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ریلیکس ایڈم، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں۔ اف، میری جان نکل رہی ہے۔ اگر کوئی میرے سر پہ آ گیا اور کچھ پوچھنے لگا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کی بری صحبت کا اثر ہے جو میں بھی لوگوں کو کون کرنے لگ گیا ہوں۔ کسی کو کون کرنے کا سارا آرٹ اسی لفظ کون میں چھپا ہے۔ کون یعنی کانفیڈنس۔ ایڈم، تم جتنے اعتماد سے کردار نبھاؤ گے اتنے کامیاب ہوگے۔ وہ اب پتے اندر جھونک رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی تو بالکل نہیں مڑی۔ جانتی تھی پیچھے کون ہے، جس کو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ مجمع میں سے کون تمہیں دیکھ رہا ہے تو جمائی لو۔ ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ جمائی؟ کسی کو لیتے دیکھ کے ہمیں بھی آنے لگتی ہے۔ تمہیں دیکھنے والے کو دور سے بھی تمہیں جمائی لیتے دیکھ کے جمائی آئے گی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون تمہیں گھور رہا ہے۔ فون رکھ کے گردن موڑی تو فاتح چوکھٹ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ جمائی؟ سیریسلی؟ یو سی، میں کچھ لوگوں کی ٹیچر بھی ہوں۔
مسکرا کے شانے اچکائے واپس چائے کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے بازو نیچے کی اور قدم قدم چلتا قریب آیا۔ تھینک یو اس تقریر کے لیے، اس نے بہت مدد کی، وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، مگر تم سیلیبریشن گیدرنگ میں موجود نہیں تھی، مجھے دوسرے اہم کام کرنے تھے چیئرمین۔ اس نے ساس پین اٹھایا اور ساتھ ہی مگ پہ چھلنی رکھی۔ عثمان نے استعفیٰ دے دیا، اس کو بہتر جاب مل گئی ہے۔ تو میرا شک درست تھا، مجھے یقین تھا یہ ویڈیو عثمان نے لیک کی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا، تالیہ نے چائے کپ میں اڈیلتے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم چیئرمین، وہ عزت سے استعفیٰ دے رہا ہے، ہمیں بھی باوقار طریقے سے خاموش رہنا چاہیے۔ تم نے مجھے اپنی ڈائیورس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جواب میں ایک دم اتنی غیر متوقع بات کہی کہ چائے کی دھار مگ میں اڈیلتی تالیہ کے ہاتھ سست ہوئے، پر دوسرے ہاتھ کو اوپر اٹھا کے سرخ آنکھوں والی انگوٹھی دکھائی۔ میری دوسری شادی ابھی قائم ہے سر۔ اوہ گڈ، اس کی جیسے تشویش ہوئی۔ تو وہ سیکنڈ ہسبینڈ ہے جو سفر پہ گیا ہے اور وہاں سے چاکلیٹس بھیجتا ہے، کول۔ اس نے جیسے تبصرہ کیا۔ گرم قہوہ ذرا سا جھلکا مگر وہ سنبھل گئی، سیدھی ہوئی اور چہرے پہ جبری مسکراہٹ سجائے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو، مجھے اس کا ذائقہ بہت پسند ہے، کیسے بناتی ہو تم یہ؟ وہ مگ تھامے تائج سے کہہ کے رہا تھا، وہ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے رہ گئی۔ چھوڑیں سر، چائے بنانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، میرے پاس اس سے بڑے کام ہیں، اور وہ بڑے کام بھی ہو جائیں گے سر، فنڈز مل جائیں گے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس مگ تھامے پلٹ گیا تو وہ پیچھے سے بولی، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر میں ایک خزانہ موجود ہو، اگر میں وہ خزانہ آپ کو لا دوں تو آپ کو اپنی ڈیل یاد ہے نا سر؟ وہ چھمبے سے پلٹا۔ سن باؤ والے گھر میں؟ آپ کے گھر میں سر، اس نے مسکرا کے دہرایا، پرس اٹھاتی ساتھ سے گزر کے باہر نکل گئی۔ وہ راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اشر کے آفس سے نکلتے ایک آدمی کو دیکھ کے رکی۔ وہ سوٹ میں ملبوس باوقار سا آدمی فائل اٹھائے نکل رہا تھا۔ تالیہ ٹھہر گئی، یک ٹک اس کو دیکھنے لگی۔ ابھی چند روز قبل تو اس نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیوار سے نظر آ رہا تھا، اور تالیہ راہداری کی شیشے کی دیوار پہ زرد پوسٹر چشمہ کر رہی تھی۔ جھماکے کی طرح اسے یہ منظر یاد آیا۔ وہ آدمی اشر سے آخری بات کہہ کے باہر نکلا تو تالیہ کو وہاں کھڑے دیکھا، ذرا سا مسکرایا، آگے بڑھ گیا۔ وہ گردن موڑ کے اسے دیکھتی چوکھٹ تک چلی آئی۔ اشر جو کرسی پہ ٹیک لگائے تنہا سا بیٹھا تھا، سیدھا ہوا۔ تالیہ، یہ کون صاحب تھے؟ یہ ادیب بن سعود تھے، معروف سیاستدان، کچھ دن پہلے امریکہ گئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں، اب یہ آپ کو اکثر یہاں نظر آئیں گے۔ اشر مسکرا کے بتا رہا تھا۔ وہ ہوں کہہ کے سوچتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اشر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں اپنی شادی کا، اپنی ڈائیورس کا؟ شائستگی سے پوچھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ میز کے دوسرے سرے پہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے بیگ کا اسٹرپ تھام رکھا تھا۔ کمرے میں آکورڈ سی خاموشی ہو گئی۔ ویل، آپ گھر جا رہی ہیں؟ تھوڑی دیر تک، بس ڈسپینسر کی طرف جا رہی تھی پانی پینے، تو انصاف کو دیکھ کے رکی۔ میرے آفس کا پانی زیادہ صاف ہے، وہ مسکرا کے کہتا میز کے پیچھے سے نکلا اور سائڈ ٹیبل تک آیا، ٹھنڈی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آ کے اسے تھمائی۔ شکریہ اشر صاحب، اس نے مسکرا کے بوتل پرس میں رکھی اور مڑنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو ہم ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں۔ اصل میں کارنر پہ ایک بہت اچھا نیا ریسٹورانٹ کھلا ہے، میں نے ان کا کھانا ابھی ٹرائی نہیں کیا، سوچ رہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ۔ میں 9 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی، لوکیشن ٹیسٹ کر دیجیے گا۔ وہ بات کاٹ کے بولی تو اشر گنگ رہ گیا۔ اسے تالیہ سے اتنی جلدی حامی بھرنے کی امید نہ تھی۔ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی اور وہ خوشگوار حیرتوں میں گھرا رہ گیا۔ ہوٹل کے اسٹاف روم میں ایڈم مسلسل جمائی لیتا ٹرالی پہ چیزیں جوڑ رہا تھا، کنکھیوں سے وہ اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ جب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے، کوئی بھی جمائی نہیں لے رہا تھا، تالیہ کو تو اللہ پوچھے۔ وہ ٹرالی دھکیلتا باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے گرجدار آواز آئی، سنو، تم کون ہو؟ ایڈم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں قدیم ملاقہ کے محلات میں سلطان بندھارا، شہزادی ملکہ وغیرہ کے ساتھ چہل قدمی کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور تو اور میں وقت میں سفر کر چکا ہوں، اور وہ بھی اس سپلی میں، کیونکہ میری گردن پہ نہ مہر نہ بنی نہ میری یادداشت کھوئی۔ تو تم کیا چیز ہو؟ اور پھر وہ پورے اعتماد سے مڑا۔ سامنے فرنچ کٹ والا ہیڈ ویٹر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ سر، میری نائٹ شفٹ ہے آج، اور میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو مینیجر صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، وہاں ہنگامہ ہوا کھڑا ہے، آپ کے گھر سے کوئی خاتون بھی ہیں وہاں؟ اور رازداری سے آواز آہستہ کی، کسی ویٹرس کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے انہوں نے؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب مگر ہلکی سی پریشانی سے بولا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور جلدی سے ٹرالی دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ اسے عمر سے اندازہ ہو گیا تھا، یہ ہیڈ ویٹر شادی شدہ لگتا ہے، اور پھر بیویاں تو سب کی شکی ہوتی ہیں، تیر نشانے پہ لگایا نہیں، اس کی خلاصی ہو گئی تھی۔ وہ 5ویں منزل پہ آیا جہاں اس کمرے کا بند دروازہ تھا، جس کے اندر کیمرہ لگا تھا۔ ٹرالی اس نے ایک طرف رکھی، ماتھے پہ پی کیپ جمائی اور خاموشی سے آگے بڑھ کے فائر الارم بجا دیا، پھر جلدی سے اوٹ میں ہو گیا۔
الارم زور زور سے چنگاڑنے لگا۔ چند لمحوں میں یک کے بعد دیگرے دروازے کھلے اور لوگ باہر بھاگنے لگے۔ ایڈم اوٹ سے دیکھنے لگا۔ دفتر مطلوبہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا۔ ایک نوجوان تیزی سے باہر آیا۔ ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ خوش شکل اور مہذب سا ملے نوجوان تھا۔ دوسرے مہمانوں کے ساتھ وہ بھی فائر ایگزٹ کی طرف بھاگا۔ اس کے جاتے ایڈم تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کپکپانے لگے تھے۔ جلدی سے گلدان تک آئے، اسے ایک طرف کیا، بلب میں لگے کیمرے کو فکس کیا تاکہ عبدالمنظر درست نظر آئے۔ گڈ۔ پھر مڑا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میز پہ چند کاغذات رکھے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ان کو کھنگالا۔ وہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ آدمی اپنا والیٹ وغیرہ ساتھ لے گیا تھا۔ بریف کیس بھی لاک تھا اور لیپ ٹاپ کو وہ اتنے کم وقت میں کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کرے؟ پھر ایک دم گھوما۔ وہ فلاور بوکے جو ہوٹل کے مہمانوں کے استقبال میں کمرے تک پہنچایا جاتا تھا وہ سامنے میز پہ رکھا سوکھ رہا تھا۔ ایڈم نے جھپٹ کے اس پہ رکھا کارڈ اٹھایا۔ ہم مسٹر فہمی بن سلام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہاں اس آدمی کا نام لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کے نام ازبر کیا اور کارڈ واپس رکھ کے تیزی سے باہر نکلا۔ لوگ ابھی تک راہداری میں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پی کیپ سر پہ ترچھی کیے رش کے درمیان گم ہو گیا۔ وہ ریستوران سمندری غذا کھانے والوں کے لیے خاص بنایا گیا تھا۔ اندر سرخ مدھم سی روشنیاں بکھری تھیں اور ماحول کو خوابناک اور پراسرار سا بنا رہی تھی۔ فضا میں مچھلی اور تلے ہوئے جھینگوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ بالائی منظر پہ شیشے کی دیوار کے ساتھ والی کرسی پہ اشر محمود منتظر سا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ادھر سوئی 9:12 پہ آئی، ادھر سامنے گلاس ڈور دھکیلتی تالی اندر داخل ہوئی ہوتی دکھائی دی۔ اس نے ساتھ ہی گردن دائیں بائیں گھمائی۔ وہ اسی فراق، پھولدار رومال اور اونچی کونی والی حلیے میں تھی۔ سیاہ بڑا سا پرس بھی کونی پہ تھا۔ اشر پہ نظر پڑی تو ہلکا سا مسکرائی اور سیدھ میں چلتی آئی۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے لیے کرسی کھینچی۔ تالیہ نے نشست سنبھالی، پرس قدموں میں رکھا اور کونیاں میز پہ رکھ کے بڑی فراغت سے اشر کو دیکھا جو اب سامنے بیٹھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کانچ کی سرائی میں رکھا ایک تازہ سرخ گلاب حائل تھا۔ سرخ مدھم روشنیوں سے مزین ہال کے کونے میں وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ میز کے دونوں اطراف اب بیٹھ چکے تھے۔ آج آپ کے بارے میں بات کریں گے چیتالیہ، وہ مسکرا کے بولا۔ سو آپ کا ایکس ہسبینڈ کیا کرتا تھا؟ ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے تالیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ دونوں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکسپورٹ پروجیکٹ ساتھ کیا تھا اور اس سے پہلے آپ اس سے سنگاپور کے سفر کے دوران ٹرین میں ملے تھے۔ اشر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آپ کے ایکس ہسبینڈ کو؟ نہیں اشر صاحب، میں اس آدمی کی بات کر رہی ہوں جو گھائل غزال کی بولی لگا کے مسز اسرا کو بدنام کرنے جا رہا تھا۔ جعفر صاحب، اس آدمی اور آپ کا کنیکشن ڈھونڈ لیا ہے میں نے۔ اشر کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا ہوا ذرا پیچھے ہوا۔ طالع میں سمجھا نہیں، اور اگر میں یہ ڈھونڈ سکتی ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وان فاتح کو فنڈز کی کمی کا شکار کرنے اور سن باؤ کا گھر بیچنے پہ مجبور کرنے والے بھی آپ ہیں۔ ان کی دکانوں میں آگ بھی آپ نے لگوائی تھی اور شیئرز کو ڈبونے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ ہمارا یہ ڈنر میرے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے۔ ہتھیلی پہ چہرہ گرائے پلکیں جھپک جھپک کے اسے دیکھتی وہ کہہ رہی تھی۔ پھر پرس میں ہاتھ ڈال کے ایک طے شدہ کاغذ میز پہ رکھا۔ اشر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کھل کے ہنسا اور چیتالیہ کو لگا کہ عبداللہ عثمان کے بعد وہ مجھ سے بھی استعفیٰ پہ دستخط کروا لیں گی۔ نہیں نہیں طالیہ، اتنی جلدی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یوں سی میں عثمان نہیں ہوں جو چپ چاپ کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا، یا عبداللہ جس کو ڈرا دھمکا کے عوام فاتح سے معافی مانگنے پہ مجبور کریں گی۔ پھر آگے کو جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اشر محمود ہوں، میں کنگ میکر ہوں۔ میں ابھی جا کے وان فاتح کے سامنے بمانگے دہل کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب میں نے کیا ہے، اور وہ چپ رہیں گے۔ نہ وہ میرے خلاف پولیس میں جا سکتے ہیں، نہ پریس میں۔ خاندان کی بدنامی ان کو لے ڈوبے گی۔ سو یو سی کندھے اچکائے، میرے ساتھ یہ استعفوں پہ دستخط کرنے والے کام نہیں چلیں گے۔ وہ ابھی تک مسکرا کے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے شہزادی تاشا والی کہانی سنی ہے؟ وہ بندہارا کی بیٹی؟ ہاں، کورس میں پڑھی تھی۔ اس نے ابوالخیر نامی امیر اور بدعنوان سوداگر سے مسجد کے نام پہ یہ چندہ لیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی نیت نیک تھی اور مسجد واقعی بنی تھی، مگر میں آپ کو بتاؤں ایش، مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اسے نہ مسجد کی ضرورت تھی نہ چندے کی، اسے اس طاقت کی ضرورت تھی جو اول خیر جیسے دولت مند آدمی کو اپنا حلیف بنانے پہ اسے ملنے والی تھی۔ یہ استعفیٰ نہیں ہے۔ اس نے کاغذ کھولا تو وہ کورا تھا، البتہ اس کے اندر ایک اور ننھا کاغذ رکھا تھا جس کو دیکھ کے اشر چونکا۔ یہ میں نے فاتح صاحب سے کہا کہ ان کے گھر میں ایک خزانہ ہے جو الیکشن میں ان کے کام آئے گا، وہ کیوں گھر بیچیں یا قرضہ لیں، وہ اس خزانے کو استعمال کیوں نہ کریں، اور ننھا کاغذ کے سامنے رکھا۔ اشر نے نظریں جھکا کے اس کاغذ کو دیکھا۔ وہ ایک چیک تھا، اشر محمود کی چیک بک کا چیک۔ آپ نے مجھ سے پانی اس لیے مانگا کیونکہ آپ کو میری میز پہ رکھی چیک بک سے ایک چیک بک پھاڑنا تھا۔ 5 سیکنڈز میں آپ نے یہ کیسے کیا طالیہ؟ میں حیران ہوں کیونکہ وہ خزانہ آپ ہے اشر صاحب۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ آپ مجھے اس چیک پہ لکھی رقم سائن کر کے دیں گے؟ آپ آج سے وان فاتح کی کمپین کو فنڈ کریں گے۔ میں آپ کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کرنے نہیں آئی۔
میں آپ کو واپس اپنے کیمپ میں دعوت دینے آئی ہوں۔ اشر کے تاثرات بدلے، ماتھے پہ بل پڑے، لب بھینچ لیے، ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ اور میں چیئرمین الیکشن چھوڑ کے آبنگ کی کمپین میں کیوں شامل ہوں گا؟ ہاں، کیونکہ آپ ابھی تک ان کو آبنگ کہتے ہیں، کیونکہ جب سے آپ نے ان کو اپنے بھائی کے خلاف کاغذات جمع کروائے ہیں، آپ سوشل گیدرنگ سے کٹ گئے ہیں۔ لوگ آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے رہے جو وان فاتح کے سائے میں ہونے کی وجہ سے دیتے تھے۔ آپ اکیلے رہ گئے اور آپ نے عمر کا ایک بڑا حصہ وان فاتح کا کنگ میکر بن کے گزارا ہے۔ ان سے الگ ہونا آپ کو اندر سے دکھی کر رہا ہے۔ آپ کو ان کو مس کرتے ہیں ایش، اور آپ کو میرا ایش کہنا ان کی یاد دلا رہا ہے۔ آپ ان کا جتنا برا چال ہے، آپ کے اندر کا وہ ٹین ایج لڑکا جو بہن اور بہنوئی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جایا کرتا تھا، وہ آج بھی وان فاتح کی وجہ اور توجہ حاصل کرنے کا متمنی ہے۔ میں بے چین ہے۔ آپ الیکشن اس لیے جیتنا چاہتے ہیں تاکہ فاتح کچھ بن کے دکھا دے۔ آپ ان کے ساتھ کام کرنے کو مس کرتے ہیں ایش۔ زور دے کے وہ ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ اشر کے جبڑے کی رگیں بھیگ چکی تھی، آنکھوں میں گلابی پن نظر آنے لگا، چبھتی ہوئی نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے اور فاتح کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، مگر یہ غلط ہے۔ میں آپ کو واپسی کا ٹکٹ دینے آئی ہوں۔ یہ آپ کی واپسی کی قیمت ہے، اسے ادا کریں اور واپس آ جائیں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا اور کچھ نہیں بولا۔ آپ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ اگر فاتح صاحب حکومت میں آئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کاروباری اصلاحات کا وہ بل پاس کروائیں گے جس کا مسودہ آپ کب سے تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے آفس کا ہر ورکر جانتا ہے کہ آپ اس بل کے بارے میں کتنا ٹچی ہیں۔ ہم آپ کو ایک چوری ریاست میں حکومت دیں گے۔ آپ کو آپ کا پسندیدہ بل مل جائے گا اور ہمیں پارٹی فنڈز، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ ٹریلر آپ ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، پوری فلم زیادہ بھیانک ہوگی۔ زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی محروم نہ ہو ایش۔ اور پھر وہ کرسی دھکیلتی اٹھی اور بیگ اٹھا لیا اور ابھی تک چبھتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ آپ جمعے تک سوچ لیں۔ جمعے کو کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ مل کر کام چلیں۔ جمعے کی صبح آپ اس چیک کو سائن کر کے دے دیں گے تو یہ آپ کی واپسی ہوگی، نہیں دیں گے تو بھی ہم عزت سے راستے الگ کر لیں گے، اور پھر الیکشن جیسے فارم پہ ملاقات ہوگی اور خاندان کی بدنامی آپ دونوں کو لے ڈوبے گی۔ اشر بس چپ چاپ اسے دیکھے گیا، لب سختی سے بھینچ رکھے تھے اور وہ ایک منی لانڈر تھا۔ اسی لیے ہماری علیحدگی ہوئی اور میں نے پھر انگلی کی انگوٹھی دکھائی، ایک دوسرے آدمی سے شادی کر لی جو ابھی تک قائم ہے۔ اشر کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری، سر کو خم دیا، نظریں اس پہ جمی تھی۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ ایک ایڈونچر ہے مہم جو، اور پرس کندھے پہ ڈالتی مڑ گئی۔ اس کے باہر نکلتے اشر نے غصے سے چیک اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرے اچھال دیے۔ کاغذ کے ٹکڑے شیشے کی دیوار سے ٹکرا کے فرش پہ بکھر گئے۔ سرخ روشنیاں اس کے گرد گرد تھیں۔ جمعرات کی شام وان فاتح کی پرسنل ایڈ خاتون جب فاتح کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی تو اسے عثمان کی خالی میز پہ ایک لفافہ رکھا نظر آیا جس کے اوپر پیپر ویٹ رکھا تھا۔ وہ بارش بھری ایک گیلی صبح تھی۔ فاتح دو افراد کے ساتھ تیز تیز چلتا سیدھا اندر داخل ہوا۔ وہ لوگ ابھی ایک میٹنگ سے واپس لوٹے تھے اور سیدھا آفس آئے تھے۔ عثمان کے نہ ہونے سے کام بڑھ گیا تھا اور اس کی میٹنگ کا حساب کتاب بھی رکھ رہی تھی۔ سیاہ بیگ اس سامان سے بھرا آج بھی کوہنی پہ تھا اور گلے میں مختلف رنگ کا پھولدار رومال گلابی فراق کے ساتھ کیجول حلیے کی عکاسی کر رہا تھا۔ لفافہ دے کے وہ میز تک آئی، تیزی سے اسے کھولا، پھر اندر ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو دیکھا وہ اشر کا دستخط شدہ چیک تھا۔ وہ تالیہ مسکرا دی، ساتھ میں ایک دوسرا کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ کھولا۔ وہ ایک ہائی پروفائل ڈنر تھا جو ویکینڈ کی شام ہونا تھا۔ وہاں وزیر اعظم صوفیہ رحمان بھی موجود تھی۔ وان فاتح ایسے ڈنرز کم اٹینڈ کرتا تھا مگر اشر ضرور جایا کرتا تھا۔ اس کی حمایت اس بات سے مشروط تھی کہ وان فاتح اس کی تجاویز بھی سنا کرے گا، اور اشر کی پہلی تجویز اس کارڈ کی صورت تھی۔ اس کو اٹینڈ کرنا اب لازم تھا۔ اشر محمود ایک حلیف کے ساتھ اب ڈونر بھی بن چکا تھا اور کوئی سیاستدان اپنے ڈونر کو انکار نہیں کر سکتا۔ تالیہ نے مسکرا کے دونوں چیزیں خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اسے جو کرنا تھا صبح کرنا تھا۔ اشر محمود کے قلعے نما گھر کا لان رات کے وقت برقی پولز کی سفید روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ لکڑی کی کینوپی کے سائے تلے مادہ ہرن اپنے ننھے غزالوں کے لیے گھاس پہ بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بے تاثر آنکھیں قلعے پہ جمی تھی جس کی کھڑکیاں روشن نظر آتی تھیں۔ اندر لاؤنج میں لٹکتے سارے فانوس روشن تھے۔ پرتعیش صوفوں پہ اسرا ٹیک لگائے تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اور اشر اس کے سامنے آگے ہو کے بیٹھا منت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، کاکا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایش مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ اسرا نے بے اختیار کنپٹی چھوئی۔ بھورے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سادہ باجوک رنگ اور کندھے پہ اسٹولز جمائے اس وقت ایک ٹوٹی بکھری ہاؤس وائف لگ رہی تھی۔ تم نے اتنے مہینے مجھ سے فاتح کی مخالفت کرائی اور اب جب کہ میرا دل بھی کھٹا ہو چکا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی حمایت شروع کر دیں۔ میں نے آبنگ کی مخالفت نہیں کروائی آپ سے، میں نے صرف اقتدار میں پہنچنے کا بہتر راستہ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ لیکن کاکا وہ اسے دیکھ کے نرمی سے کہہ رہا تھا، میں آبنگ کے ہوتے ہوئے چیئرمین نہیں بن سکتا، وزیر اعظم تو دور کی بات ہے۔ اس لیے پلیز ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آبنگ کی حمایت کریں۔